نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز بزرگوں، دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اور عنوان ہے فتاوی حسام الحرمین کی حقانیت و صداقت اور صلح کلیوں کو درس و نصیحت۔ آج کل سوشل میڈیا پر عوام اہل سنت کو بڑے مکر و فریب کے ذریعے ورگلایا جا رہا ہے، فتاوی حسام الحرمین کے بارے میں غلط جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو اپنے اکابر کی گستاخانہ عبارات کا دفاع کرنے والے علماء اہل سنت کے نام کی جعلی کتب گھڑ کر انہیں دلیل بناتے تھے، اور ان کتب کا وجود ہی نہ ہوتا تھا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی حیات طیبہ میں ہی یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد ماجد کے نام کی جعلی کتب ہدایت البریہ کے نام سے گھڑ لی تراش لی گئی۔ اسی طرح تحفۃ المقلدین کتاب تراش لی گئی، اسی طرح ہدایت الاسلام یہ کتاب تراش لی گئی، تحفۃ المقلدین، خزینۃ الاولیاء، ملفوظات، مرات الحقیقہ، اس طرح کی اور متعدد کتب جو ہیں وہ تراش لی گئیں۔ لیکن اب بجائے توبہ کرنے کے علماء اہل سنت کے نام کے جعلی فتوے گھڑ کر سوشل میڈیا پر اپنے اکابر کی گستاخانہ عبارات کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ یہ جعلی فتویٰ تیار کیا گیا، پھر اس فتوے کی جو ہے احمد پور شرقیہ سے تردید آئی، یا ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس جعلی فتوے کی احمد پور شرقیہ سے تردید آئی۔ فتاوی حسام الحرمین لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ دیابنہ وہابیہ نے شان الوہیت اور شان رسالت میں گستاخیاں کی، جن کی تفصیل آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور اس ریکارڈنگ کو روک کر مطالعہ بھی فرما سکتے ہیں۔ یہ وہ گستاخانہ عبارات ہیں جن کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ ان عبارات کو فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید گنگوہی نے، حفظ الایمان میں مولوی اشرف علی تھانوی نے، اور براہین قاطعہ میں مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے، اور تحذیر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی نے لکھ کر شان الوہیت اور شان رسالت میں گستاخیاں کی، یا ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ان گستاخانہ عبارات کے منظر عام پر آنے کے بعد پورے ہندوستان کے علماء کرام ان حضرات کے خلاف متحد ہوئے۔ سب حضرات نے ان سے تحریراً اور تقریراً سوالات کیے، ان کے خلاف فتاوی جات لکھے، جن کی تفصیل ہم آپ کو آگے جا کر دکھائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کسی بلا وجہ خام خواہ ان کی تکفیر کا حکم شرعی جاری نہیں فرمایا۔ جو عناصر تنقیص الوہیت، توہین رسالت اور انکار ختم نبوت کے مرتکب اور منکر ضروریات دین ثابت ہوئے، انہیں پہلے ہر شرعی رعایت دی گئی، ان کو ان کے اقوال کفریہ، قطعیہ اور گستاخانہ عبارات سے بذریعہ خطوط مطلع کیا گیا، بار بار رجسٹریاں بھیج کر مطلع اور آگاہ کیا گیا۔ گستاخانہ کفریہ عبارات سے توبہ اور رجوع کی تلقین فرمائی گئی، آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کی دعوت دی گئی، مگر اہل توہین اور تنقید زمین پکڑ گئے، دین کے مسئلہ کو عزت نفس کا مسئلہ بنا لیا، انانیت پر اتر آئے، ضد اور ہٹ دھرمی کو نصب العین بنایا۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام المحتاطین ہیں، امام اہل سنت نے اپنی طرف سے کچھ لکھنے کی بجائے تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان
فتاوی رشیدیہ وغیرہ کی اصل بعین ہی عبارات اکابر و اعظم علماء و فقہا حرمین طیبین کے سامنے رکھ کر حکم شرعی طلب کیا اور توہین پر تکفیر ہوئی۔ اگر کوئی توہین نہ کرتا تکفیر نہ ہوتی، اور اگر اہل توہین اور تنقیص توبہ اور رجوع کر لیتے تو بھی تکفیر نہ ہوتی، مگر افسوس کہ توبہ اور رجوع کرنا ان کے مقدر میں نہ تھا، تو اہل توہین کی توہین آمیز گستاخانہ کفریہ عبارات پر تکفیر کا حکم شرعی حسام الحرمین کی صورت میں اکابر علماء حرمین کی طرف سے جاری ہوا۔ فتاوی حسام الحرمین میں 35 علماء حرمین شریفین نے علماء مکہ معظمہ اور علماء مکہ مدینہ نے ان حضرات کے خلاف فتویٰ دیا، اور سینکڑوں علماء کرام ہند، سندھ، بنگال، پنجاب، برما، مدراس، گجرات، کاٹھیا واڑ، بلوچستان، سرحد، دکن اور کوکن وغیرہ کے مفتیان عظام نے ان کے خلاف فتویٰ صادر فرمایا، جس کی تفصیل آپ فتاوی حسام الحرمین اور کتاب الصوارم الہندیہ میں مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فتوی تکفیر کی احتیاطیں تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر کوئی ضعیف سے ضعیف، نحیف سے نحیف تعویل پیدا ہو جس کی روح سے حکم اسلام نکل سکتا ہو تو اس کی طرف جائیں، اور اس کے سوا اگر 1000 احتمال جانب کفر جاتے ہوں خیال میں نہ لائیں۔ یاد رکھیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اخلاص اور للہیت کا پیکر تھے۔ انہوں نے قرآن و حدیث اور ائمہ اسلام کے ارشادات کی روشنی میں بغیر کسی روح رعایت کے فتوے صادر فرمائے۔ روافظ اور قادیانیوں کے خلاف آپ کے فتووں کو دیوبندی مکتب فکر کے لوگ بھی اپنی تائید اور حمایت کے ساتھ شائع کرتے ہیں اور انہیں تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف ان کے فتووں کو قابل التفات نہ گردانا جائے؟ دراصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ضروریات دین میں سے ہے، اور آپ کی گستاخی اور توہین کفر ہے۔ اس پر بریلوی اور دیوبندی حضرات دونوں متفق ہیں۔ مولوی حسین احمد مدنی کتاب الشہاب ثاقب میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ جو الفاظ مہم تحقیر حضور سرور کائنات علیہ السلام ہوں، اگرچہ کہنے والے نے نیت حقارت نہ کی ہو مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ مولوی رشید احمد گنگوہی لکھ رہے ہیں۔ یہ وہ خطوط ہیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مولوی اشرف علی تھانوی کو لکھے اور توبہ اور رجوع کا ان کو کہا، لیکن جب توبہ اور رجوع نہ کیا تو آپ نے ان کو مناظرہ کی دعوت دی، وہ مناظرہ میں نہ آئے، اور کتاب حسام الحرمین جو ہے، فتاوی حسام الحرمین منزل عام پر آ گیا، تو پھر بھی انہوں نے ان اپنی چند سطری عبارات کو حذف نہ کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی عبارات کو حذف کر دیتے، کوئی ان کی وہ عبارات قرآن و حدیث تو تھی نہیں، لیکن انہوں نے ان اپنی عبارات کو حذف نہ کیا اور توبہ رجوع نہ کیا، اور وہ کتابیں جو ہیں ان کی عبارات والی، کفریہ عبارات والی، وہ چھپتی رہیں۔ تو اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کے خلاف جو ہے وہ ارتداد کا فتویٰ جاری فرمایا۔ یاد رکھیں کہ فتاوی حسام الحرمین میں 35 علماء مکہ و مدینہ اور سینکڑوں حضرات نے ان کے خلاف عجم سے فتویٰ دیا۔ تو اس علماء عرب و عجم کے فتاوی جات کے مجموعے کو فتاوی حسام الحرمین کہتے ہیں، لیکن انہوں نے
اپنے اکابر علماء کے تحفظ کے لیے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کو سر دھڑ کی بازی لگانے کا کہا، اور وہ بڑی مشکل سے کتاب المہند پر 6 علماء کی تصدیق لے کر آئے، جن میں سے 2 حضرات مولانا شیخ محمد مالکی اور مولانا محمد علی بن حسین نے اپنی تصدیقات واپس لیں۔ ان میں سے ایک مولانا شیخ محمد صدیق افغانی تھے، علماء حرم سے نہ تھے، باقی بھرتی ہندی وہابی مولویوں کی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ المہند میں اپنے اکابر کی اصل عبارات بعین ہی و بلفظ ہی نقل نہ کی گئی تھیں۔ تو ان کا اس طرح بھی جو تھا وہ کام نہ چل سکا۔ علماء کا اجماع ہے کہ شاتم نبی اور آپ کی تنقید کرنے والا خارج اسلام ہے، اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے۔ ومن شک فی کفرہ و عذابہ کفر، یعنی جو اس کے کفر اور مستحق عذاب الہی ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ علماء کرام کا اجماعی فیصلہ پہلے سے موجود ہے، شروع سے موجود ہے۔ یہی علماء عرب و عجم نے ان حضرات کے خلاف فتویٰ صادر فرمایا۔ اب چند حوالہ جات خود اکابر دیوبند کے ملاحظہ فرمائیں۔ ملفوظات جلد 4 میں مولوی اشرف علی تھانوی لکھ رہے ہیں، یا آپ نچلی لائنیں جہاں لائن لگی ہوئی ہے ملاحظہ فرما سکتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بجز کفار کے اور کسی سے مناظرہ نہ کرتے تھے۔ بہت ہی مجبوری کے درجہ میں ایک مرتبہ بعض غیر مقلدین اور بعض شیعوں کا جواب لکھا تھا۔ تحذیر الناس پر جب مولانا پر فتوے لگے تو جواب نہیں دیا، یا ملاحظہ فرما سکتے ہیں جو ان عبارات کے لکھنے والے تھے، چاہیے تو یہ تھا وہ خود جواب دیتے۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی لکھ رہے ہیں کہ جب تحذیر الناس پر جب مولانا پر فتوے لگے تو جواب نہیں دیا۔ ایک فتویٰ نہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ تنہا امام احمد رضا خان نے جو ہے ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا، بلکہ یہ خود لکھ رہے ہیں جب تحذیر الناس پر مولانا پر فتوے لگے تو جواب نہیں دیا۔ یہ فرمایا کہ کافر سے مسلمان ہونے کا طریقہ بڑوں سے یہ سنا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ہم ان کے اس فریبی اقدام کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ طریقہ تو یہ تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے تحذیر الناس کو کالعدم قرار دیا جاتا، اور اسے کالعدم قرار دینے کے بعد توبہ اور رجوع نامہ شائع کیا جاتا، اور اس کے بعد جو ہے کلمہ پڑھا جاتا۔ یاد رکھیں کہ تحذیر الناس کتاب جس کی وجہ سے بظاہر یہاں یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ابھی تک شائع ہو رہی ہے، اور آج تک دیوبندی حضرات اس کتاب کا دفاع کر رہے ہیں، تو اس کتاب کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا، توبہ اور رجوع نامہ شائع نہیں کیا گیا، اور صرف جان چھٹانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا گیا۔ پھر مولوی اشرف علی تھانوی ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں، جلد یہ ہے 5، اس میں یہ لکھتے ہیں، ملفوظ نمبر ہے 3 سے 14، نیچے یہ لکھتے ہیں، جس وقت مولانا نے تحذیر الناس لکھی ہے کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز مولانا عبدالحی کے۔ یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جس وقت مولانا نے تحذیر الناس لکھی ہے کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز مولانا عبدالحی کے۔ یا ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یعنی کہ خود مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی
تحذیر الناس سے موافقت نہیں کی، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج تک دیوبندی حضرات اس کتاب تحذیر الناس کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، تحذیر الناس کتاب جو ہے ابھی تک یہ شائع ہو رہی ہے، یہ بھی حال ہی میں ہم نے اس کتاب کو خریدا ہے۔ اس کتاب پر آج کے دیوبندی حضرات جو ہیں وہ مقدمے لکھ رہے ہیں، حاشیے لکھ رہے ہیں اور توضیحات اس کی پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب تحذیر الناس، یہ وہ کتاب تحذیر الناس ہے جس پر علماء عرب و عجم نے جس کے خلاف فتوے صادر فرمائے۔ اب آ جائیں کتاب حفظ الایمان پر۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ کتاب حفظ الایمان تو لکھ دی، لیکن اس کے صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت تھانوی چونکہ صوفی منش، خلوت پسند، گوشہ نشین اور آج کل کے مناظروں سے متنفر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب اشرف علی تھانوی جو ہیں وہ مناظرے نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے قاسم نانوتوی کے بارے میں لکھا کہ وہ مناظرے نہیں کرتے تھے، اسی طرح مولوی اشرف علی تھانوی بھی مناظرے نہیں کرتے تھے۔ اس کتاب کو لکھنے کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کی وضاحت میں بسط البنان لکھ دی۔ اس میں انہوں نے توضیحات پیش کیں، وضاحتیں پیش کیں کہ میری مراد یہ تھی اور وہ تھی، حالانکہ صریح جو جملے ہوتے ہیں ان میں تعویل مسموع نہیں ہوتی۔ اور شان رسالت کے مسئلے میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ خود مولوی حسین احمد مدنی لکھتے ہیں کہ گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ جو الفاظ موہم تحقیر ہوں حضور سرور کائنات علیہ السلام کے بارے میں، اگرچہ کہنے والے کی نیت حکارت نہ کی ہو مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں وہ اس عبارت کے بارے میں توضیحات پیش کرنے لگے۔ پھر توضیحات کے بعد تیسرا رسالہ لکھ دیا تغییر العنوان، اور اس میں خود مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا لہٰذا قبولاً للمشورہ، اس کو لفظ اگر کے بعد سے عالم الغیب کہا جاوے تک اس طرح بدلتا ہوں۔ اب حفظ الایمان کی اس عبارت کو جو کہ اس سوال کے بالکل شروع میں مذکور ہے اس طرح پڑھا جاوے، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ مطلق بعض علوم غیبیہ تو غیر انبیاء علیہ السلام کو بھی حاصل ہیں، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ تو معزز ناظرین و سامعین کرام، مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ عبارت تو بدل دی، جس پر ہمارے اکابر علماء کرام نے بہت سی کتب لکھی ہیں، اور یہ کہ عبارت بھی جو ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ اس عبارت کو بدل تو دیا لیکن توبہ اور رجوع نہ کیا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ عبارت انہوں نے پچھلی عبارت کو اچھا سمجھ کر تو بدلا نہیں۔ اس عبارت کو جو بدلا، پہلے والی عبارت کو جو بدلا، وہ اس کو کبھی اور برا سمجھ کر ہی بدلا، اچھا سمجھ کر تو بدلا نہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں وہ توبہ اور رجوع فرماتے اور عبارت کو پھر بدلتے، لیکن صرف عبارت کو بدل کر جان چھڑانا چاہیے، اللہ رب العزت سے توبہ نہ کی۔ اگر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی عبارت کو بدلنے کے ساتھ توبہ اور رجوع بھی کر لیتے تو آج جو ہے وہ انتشار اور اختلاف جو ہے وہ باقی نہ رہتا۔ مثل مشہور ہے کہ مدعی سست گواہ چست۔ اب سلو کلی حضرات جو ہیں وہ سب کو ایک کرنے کے چکر میں ہیں۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ سلو کلی حضرات گستاخانہ عبارات کے قائلین کو مشورہ دیں کہ یہ عبارات قرآن و حدیث تو ہیں نہیں، لہٰذا ان عبارات سے توبہ اور رجوع کر لیا جائے تو جو ہے اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا
فتویٰ موجود ہے اور اہل سنت و جماعت کے علماء کرام اس فتوے کے قائل ہیں اور اپنی تحریر و تقریر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ سجدہ عبادت کفر کسی غیر خدا کو اور سجدہ تحیت جو ہے وہ حرام ہے، تو پھر یہ مخالفین گستاخانہ عبارات کے قائلین اہل سنت کو مشرک کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو اس بات سے بھی توبہ اور رجوع کیا جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا اے کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو لہٰذا دو طرح سے ان پر جو ہے حکم تکفیر لگتا ہے، ایک تو گستاخانہ عبارات کے قائل ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا کہ اہل سنت کو کافر کہنے کی وجہ سے ان پر کفر کا حکم جو ہے وہ لوٹ جاتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے وہ توبہ کریں اور اختلاف کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔